ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تعارف، صفات علیہ کا تعارف، انفس و آفاق کی جو نشانیاں قرآن و سنت میں بتائی گئیں، جس کی میں تفصیل نہیں کر سکتا اس وقت، ان پر محنت کریں، اللہ کے تعارف پر کام کریں۔ یہ پہلا میدان ہے جہاں سے آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ میں نے جیسے کہا کہ وقت بہت کم ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتا، لیکن یہ میدان ہے، اس پر آپ کو تیاری کرنی چاہیے، وقت لگے گا آپ کو۔ میں نے کہا نا کہ صرف رزق کی تفصیلات آپ پوری زندگی سیکھتے رہیں گے، آپ کو مکمل نہیں ہوگا، لیکن ہر صفت کے اندر کچھ باتیں ضرور ایسی آپ کو مل جائیں گی کہ آپ اللہ کا بھرپور تعارف کروا سکیں۔ اللہ کا نام الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں کہاں ہے، اللہ کی رحمت کے مظاہر کیا کیا ہیں، پوری کائنات کے چپے چپے پر آپ کو اللہ کی رحمت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے جائیے اور ان کی تفصیلات سمجھتے جائیے، دنیا میں مشاہدہ کرتے جائیے، اتنی بڑی دنیا آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کو خود اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، اور وہیں آپ اپنے مدعو کو بھی اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اس نقطے کو سمیٹتا ہوں، کہتا ہوں، میں نے کہا پہلا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف پر محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر محنت کرنا بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا میدان ہے، صرف اس پر اگر بات کریں تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس قدر مؤثر راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، لیکن ہم اس میں کمزور ہیں۔ نمبر 2 میں نے کہا ارکان ایمان و اسلام۔ دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں، یعنی دوسری چیز جس پر آپ کو تیاری کرنی چاہیے، جس کو آپ بھرپور طریقے سے پڑھنا چاہیے، وہ ہے ارکان ایمان اور اسلام کی تفصیلات آپ پڑھیں۔ آپ کو ان کی تفصیلات کم سے کم پوری معلوم ہونی چاہیے۔ ارکان ایمان و اسلام کی تفصیلات کم سے کم پوری معلوم رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کو آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کا تعارف ہوتا ہے تو اس مذہب کی کچھ بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کرسچینٹی کی بات کریں تو کیا ہے؟ ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ، ان کی بنیاد۔ حضرت عیسیٰ کا قربان ہو جانا، ان کی بنیاد، ان کے عقائد۔ آپ اگر مثال کے طور پر جین مت میں جاتے ہیں تو مہاویر جین کی طرف منسوب جو تعلیمات ہیں، اس کے جو اصول ہیں، وہ اصول ان کی بنیاد ہے۔ بدھ مت کی طرف جائیں گے، ان کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ سکھوں کی طرف جائیں گے کچھ۔ ہندوازم ایک ایسا دین ہے کہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں، حقیقت یہی ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ۔ جو آپ نے مان لیا، بس اپنے آپ کو ہندو مانیں تو آپ ہندو، لیکن بقیہ ادیان میں ان کی اپنی کچھ شناخت ہوتی۔ ایسے ہی اگر آپ سے پوچھیں اسلام میں آپ جب مبلغ بن کے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا دکھانا ہے، کیا بتانا، کیا سمجھانا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں توحید، رسالت، آخرت، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی 6 ارکان اللہ کے نبی نے گنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اب اس میں کیا سمجھنا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان باللہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور ایمان باللہ کی ان باتوں کو ماننے کا مطلب کن کن باتوں سے انکار ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ ایمان باللہ میں کن کن باتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اور ان باتوں پر ایمان لانے سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے۔ ایک ہے ایمان بالملائکہ، ملائکہ پر ایمان لانے میں کن کن باتوں پر ایمان لانا ہے، اور ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کن باتوں کا انکار ہوتا ہے، کن باتوں کا کی تردید ہوتی ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ کتب، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ، ایک سوال آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، کیا وید آسمانی کتاب ہے؟ اگر آپ ایمان بالکتب کی تفصیلات نہیں پڑھیں گے تو اس کا صحیح اور معقول جواب آپ نہیں دے پائیں گے۔ ایمان بالکتب میں ہمیں کیا جو ہے ماننا ہے، ورسولہ، ایسے ہی رسولوں کے بارے میں ایمان میں کیا کیا باتیں داخل ہیں ہمارے پاس۔ کتاب و سنت میں رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اور ان باتوں پر ایمان لانے سے کن باتوں کی نفی ہوتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب اسی میں آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا کہ رام اور کرشن رسول ہیں کیا، پیغمبر تھے کیا؟ وہ نہیں تھے،
دونوں کہنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اس میں صحیح کیا ہے آپ کو پتہ کب چلے گا؟ جب ایمان بالرسل میں کیا باتیں، ہم کن باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور کن باتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا پتہ رہے تبھی آپ کو چلے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان میں کیا کیا باتیں داخل ہوتی ہیں، ان کی تمام تفصیلات اور اس میں پیدا ہونے والی گمراہیاں کیا تھیں، ان سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی بات آتی ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان میں کیا باتیں داخل ہوتی ہیں اور اس پر ایمان لا کر کن کن گمراہیوں سے ہم بچتے ہیں۔ ایمان بالقدر میں بہت سے مدعو کے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ایمان بالقدر کو پڑھے بغیر آپ نہیں دے سکتے۔ مدعو آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو آدمی غلطی کیا، ایکسیڈنٹ ہو کے اس کا پیر کٹ گیا، ٹھیک ہے بھگتنے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، خدا ایسا ظلم کیوں کرتا ہے؟ مدعو پوچھتا ہے، خدا اگر ہے رحم کرنے والا ہے تو اسے جو ہے اندھا کیوں پیدا کرتا ہے؟ آپ تقدیر ایمان بالقدر پڑھے بغیر اس کا کوئی معقول جواب آپ نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو جو ہے جو تیاری کرنی ہے، ارکان ایمان اور اسلام کی بھرپور آپ جو ہے تیاری کریں کہ ایسے کہ ان میں کون کون سی باتیں جن پر ایمان لانا ہے اور ان سے کن کن باتوں کی تردید آتی، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز پڑھنی ہے، وہ یہ کہ ان 6 کی 6 باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایمان باللہ کا، ایمان بالملائکہ، بالکتب، بالرسل، بالیوم الآخر سے کیا تعلق ہے، یا ایمان بالرسل کا ایمان باللہ سے، ایمان بالملائکہ، آپس میں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ آپ جس دعوت کو لے کر جا رہے ہیں وہ اصل یہی ہے۔ توحید اس میں کا ایک مسئلہ ہے، ایمان بالرسالہ اس میں کا ایک مسئلہ ہے، آخرت پر ایمان ان میں کا ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ کو ان 3 مسائل کی دعوت نہیں دینا ہے، آپ کو ارکان ایمان کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اصل توحید کے داعی ہیں، مقصد آپ کا توحید ہے، لیکن آپ کو ان تمام باتوں کا جو ہے احاطہ کر کے جانا چاہیے، ایمان اور ایسے ہی ارکان اسلام، شہادتین، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ، یہ بنیادیں کم سے کم آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس کی بھی تفصیل میں جاؤں، لیکن آپ انشاءاللہ ان بنیادوں کو رکھ کر آئندہ سیکھنا چاہیں گے، بہت کچھ آپ کے پاس دروازہ کھولا ہے۔ تیسری چیز میں نے لکھی ہے آپ کے سامنے، وہ ہے محاسن اسلام کا آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ آپ تیاری ایسے کریں کہ آپ کا محاسن اسلام پر پوری دسترس آپ کی ہو، پوری پکڑ آپ کی ہو، پوری گرفت آپ کی ہو۔ محاسن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو احسن الحدیث کا سب سے اچھی بات ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو چیز بتائی گئی ہے اس میدان میں اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، یعنی عقیدے کے باب میں توحید سے بہتر کوئی بات نہیں، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بہتر کوئی عبادت نہیں، معاملات میں حلال و حرام میں جو بھی اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہونے ہی کے لائق ہے، اللہ نے جو حلال قرار دیا وہ حلال ہی ہونے کے لائق ہے۔ اسلام کی وہ کون سے پہلو ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کو ہمیں جو ہے اس مرحلے تک لانے کی ضرورت ہے جہاں ان کی خوبیوں کی روشنی میں اس کو ہم واضح کر سکیں۔ کیسے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اسلام سب سے اچھا دین، اسلام کی ہر تعلیم سب سے اچھی تعلیم ہے، اس جیسی تعلیم، اس جیسی کوئی تعلیم کسی اور دین کے اندر ہو ہی نہیں سکتی جو محرف دین ہے، اللہ ہی کہ اللہ ہی کے سابقہ ادیان میں آسمان سے نازل شدہ دین ہو تو اسلام جیسی بات کر سکتے ہیں، لیکن اسلام سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا بتایا ہے، بنایا ہے، تو آپ کے اندر اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ کسی بھی مسئلے پر اسلام کے آپ کو اس کی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ توحید کی خوبیاں، شرک کی خامیاں، شرک میں کیا نقصان ہے، شرک کے اندر کیا قباحت ہے، کیا شناعت ہے، کیا برائی ہے، اور توحید میں خوبی کیا ہے۔ آپ کو نماز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی خوبیاں کیا ہیں، نماز کے محاسن کیا ہیں۔
آپ کو زکوٰۃ کی خوبیاں، زکوٰۃ کے محاسن معلوم ہونے. محاسن اسلام ایک داعی کا سب سے اچھا موضوع ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے یہ تیاری کر لی کہ اسلامی احکام میں خوبیاں اور محاسن کیا کیا ہیں، آپ مدعو کے بڑے سے بڑے اشکال کا جواب دے سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں. اعتراضات جو مدعو کی طرف سے ہوتے ہیں نا، وہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو اسلامی احکام کی معقولیت نظر نہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے جو ہو سکتا ہے. آپ اگر اس کے محاسن سے واقف ہوں تو بڑی آسانی سے آپ اسے جواب دے سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے مسئلے کو لے کے ہنگامہ ہوا. مسلمان میں دو قسم کے لوگ ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ قرآن و سنت میں آئی ہوئی حقیقت، ہم جیسے کہ ویسے ہم مانیں گے، ہم مانتے یہی حق ہے، صحیح ہے. لیکن وہیں بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، امام بخاری سے غلطی ہو گئی یا کسی راوی سے غلطی ہو گئی، وہ اصل میں جو ہے 16 سال تھے، 10 کا لفظ چھوٹ گیا اس لیے 6 سال ہو گیا. وہ جو ہے 19 سال کے میں رخصتی ہوئی تھی، 10 کا لفظ چھوٹ گیا اس لیے جو 9 سال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ خود آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اچھی ہیں سب سے، اس لیے آپ خود جب اعتراض ہوتا ہے آپ قبول کر لیتے ہیں اس کو. آپ جہاد پر اتنے سارے اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کا انداز مدافعات کا نہیں ہونا چاہیے. جہاد جو ہے کسی انسان کے ناحق قتل کا نام نہیں ہے، اور دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کا ناحق قتل ہوتا ہے، ناحق خون بہایا جاتا ہے، وہ اسلام کی نظر میں جہاد نہیں ہے. آپ اگر واقعی معنوں میں اسلام کی خوبیوں کو جانتے نا تو آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے موقف کو رکھ سکیں گے، آپ سمجھا سکیں گے. خوبیاں جو ہیں ان خوبیوں کا کما حق ہو تذکرہ آپ کر پائیں گے. آپ کو اس پر جو ہے محنت کرنی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک سفر میں ایسے ہی ہوا، طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی بدنامی پیدا کرتا ہے. ایک سفر میں ایسے ہی ہوا کہ ایک نوجوان، ہم کچھ ساتھی تھے، ساتھیوں کے ساتھ ایک نوجوان سامنے بیٹھا، لا پڑھ رہا تھا. وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا، لا پڑھ رہا تھا، تو لا کالج کا اسٹوڈنٹ، اور اس نے کہا کہ میرا اسپیشلائزیشن محمدن لا ہے، یعنی مسلمانوں کا مسلم پسند اللہ جسے ہم نہ کہتے ہیں، وہ میرا اسپیشلائزیشن. اس نے کہا کہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے اسلامک لا کی، لیکن یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے عورت پر بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم کو ایک سوال پوچھتا ہوں میں. اب دیکھیے یہ وہ جو کانفیڈنس ہونا چاہیے نا کہ اسلام میں اگر طلاق کا حکم ہے تو یہ طلاق کا حکم اسلام کی خوبی ہے، کمزوری نہیں. ہم ڈیفینسیو نہیں ہیں، ہم کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کمزوریاں ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ تو خوبی ہے ہماری نظر میں اسلام کی. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، رشتے جو جوڑے جاتے ہیں کیا سارے رشتے کامیاب ہوتے ہیں یا کچھ رشتے گڑبڑاتے بھی ہیں؟ کہا اس میں کچھ رشتے گڑبڑاتے بھی ہیں. میاں بیوی کے رشتوں میں اگر انبن آ جائے، نبھا نہ ہو سکے، بات اگر بڑھتی جائے، اگر مسائل بڑھتے جائیں، ان کے حل کا کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر وہ حل نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ظاہر بات ہے بہت سارے نقصان. میں نے گنایا، اس عورت کی زندگی جہنم، اس مرد کی زندگی عذاب، ان کے زیر نگرانی پروان چڑھنے والے بچوں کا فیوچر صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے متاثر، ان کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. ان سارے مسائل کے حل کے لیے کوئی ضابطہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. میں نے کہا طلاق ایسا ہی مسئلہ ہے، طلاق ایسا ہی قانون ہے جو اتنے سارے مفاسد کے خاتمے کے لیے لایا گیا ہے. اب جو مسئلہ ڈیفینسیو تھا اس کو تو ہم نے جو ہے اچھے انداز میں پیش کیا کہ یہ تو حل ہے مسائل کا، یہ مسئلہ نہیں، یہ پرابلمز کا سلوشن ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد 2 باتیں میں نے کہی. پہلی بات تو یہ میں نے کہا کہ تمہارے ہندو مذہب کے اندر طلاق نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام میں یہ خوبی اللہ نے رکھی ہے کہ اس میں طلاق اللہ نے رکھی. اور دوسری بات میں نے اس سے کہی دیکھو پرابلم طلاق میں نہیں ہے، طلاق کے مسئلے کو جاہل جب جو ہے اپنے طریقے سے ڈیل کرتا ہے اس کی جہالت سبب ہے. جتنے پرابلم تم بتا رہے ہو مسئلے میں نہیں ہے، مسئلے کو ڈیل کرنے کا جو جاہلوں کا طریقہ ہے وہ جانتے نہیں، سیکھتے نہیں، اپنے طریقے سے طلاق دے کے ان کا پرابلم ہے. تو تم بتاؤ لوگوں کی پریکٹس میں غلطی ہو تو مذہب ذمہ دار ہوگا، دین ذمہ دار ہوگا. لا کا اسٹوڈنٹ اس نے کہا نہیں بالکل. اب بتاؤ طلاق کا مسئلہ صحیح؟ کہا بالکل صحیح ہے، بہت اچھی تعلیم ہے یہ بھی.
آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اسلام کی ہر تعلیم بہت اچھی تعلیم ہے. بہرحال میں نے کہا محاسن اسلام پر آپ کی محنت ہونی چاہیے. کے بعد چوتھے نمبر پر مدعو کے دین سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدعو کے دین کے بارے میں کتابی معلومات بہت رکھتے ہیں. کتابوں میں جو لکھا گیا، ہندوازم میں یہ ہے، فلاں ہے، اور کرسچینٹی میں یہ ہے، بدھزم میں یہ ہے، جین مت، یہ ہم کتابی معلومات رکھتے ہیں. لیکن کتابی معلومات سے زیادہ آپ کو زمینی معلومات رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں کی ایک بڑی آبادی خود اپنی کتابوں سے ناواقف ہے. ان کا دین ان کی کتابوں سے بھی دور ہے. جو پریکٹیکل دین ان کا ہے وہ کتابوں سے دور ہے. آپ کتابی معلومات بھی رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر ان کے اپنے دین، ان کے عقیدے کیا ہیں معلوم کیجئے. مثال کے طور پر آج جتنے دیوی دیوتا ہیں سارے کے سارے وہی برہما وشنو شیوا. برہما وشنو شیوا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیں، یا ان کے اوتار ہیں، یا ان کی بیویاں ہیں، یا ان کے بچے ہیں، یا ان کے خادمین ہیں، ان کی بیویوں کی شکلیں ہیں. یہی سب ہیں جو بدھ کی شکل میں پھیلے ہوئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نرسمہا اگر کوئی کہتا ہے کسی کو خدا مانتا، یہ نرسمہا کون ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ہزاروں نام ہیں لیکن سارے کے سارے انہی تین کی طرف لوٹتے ہیں، برہما وشنو شیوا کی طرف ہندوازم میں لوٹتے ہیں. وہی ہیں، ان کے اوتار ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، یا ان کی خدمت کرنے. جیسے ہنومان کون ہے؟ رام کا خادم ہے. رام کون ہے؟ اوتار ہے. کس کا اوتار ہے؟ وشنو کا اوتار ہے. وشنو کون ہے؟ کہا وشنو ساری دنیا کے اندر خیر پھیلانے والا، ہر اچھا کام دنیا کو دینے والا، اور مذہب کو قائم رکھنے والا، جب بھی بے دینی آئے گی دین کو واپس لانے والا. تو آپ کو جو ہے مدعو کے دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور دین جیسے میں نے کہا کتابوں میں بھی ہے اور عوام میں بھی ہے، آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. تو مدعو کی صحیح معلومات یہ ضروری ہیں، تبھی آپ یہ طے کر پاتے ہیں کہ اس مدعو کو کیا تعلیم سنانی ہے، قرآن و سنت کی کس بات سے یہ متاثر ہو سکتا ہے. اور پانچویں بات جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے وہ ہے اعتراضات کے جواب. دیکھیے کچھ کامن کوسچنز ہوتے ہیں، کامن اعتراضات ہوتے ہیں جو مدعو آپ سے پوچھتا ہے. آپ کے سامنے اس موضوع پہ لکھی گئی کچھ کتابیں ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات کے نام پر. آپ ان کی تیاری کیجئے. اور اگر کوئی ایک اعتراض کامن ریپیٹ ہوتا ہے، آپ لوگ تو آپس میں ملتے رہتے ہیں آپ کے علاقے میں، تو جو کوشچن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس شبہے کو، اس اعتراض کو لیجئے، اس کا کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے اس کی تیاری کیجئے. یہ تیاری خاص طور پہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کئی بار مدعو کا ذہن کسی ایک شبہے میں اٹکا رہتا ہے. اگر آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے پوری طرح سے. اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، آپ کی ساری باتوں کا اثر رکا رہتا ہے، وہ اٹکا ہے وہیں پر. اس لیے شبہات اور اعتراضات کے جوابات کی تیاری بھی آپ کو کرنی چاہیے. اور آخری بات میں نے لکھی ہے کہ اسلام کی عمومی جانکاری، اور وہ ہے کہ جیسے میں نے بات پہلے ہی کہی کہ آپ پورے اسلام کے مبلغ ہیں، تو جتنی زیادہ تفصیلات آپ کو معلوم رہیں گی، آپ کو عقیدے معلوم ہونا، عبادات معلوم ہونا چاہیے، حلال و حرام کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، آپ کو اخلاق و عادات کے سلسلے میں اذکار کی باتیں یہ سب معلوم ہونی چاہیے کہ بہرحال آپ کا دین ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دعوت کے میدان میں کام کرتے ہوئے بھی اس کے لیے جو مطلوبہ تیاری ہے اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.